صرف اور صرف آخر میں 8 شعر پیش کرتا ہوں، بالکل نامکمل قصیدہ ہے۔ 4 شعر تشبیب کے، 4 شعر مدح کے۔ تشبیب کا مطلب ہے کہ ہر طرف ایک شور عالمگیر، ایک ہیجان ہے، ہر طرف ایک شور عالمگیر، ایک ہیجان ہے، نام پر مذہب کے خون ریزی نیا عنوان ہے۔ ہر طرف ایک شور عالمگیر، ایک ہیجان ہے، نام پر مذہب کے خون ریزی نیا عنوان ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ اب تو صحراؤں میں بھی چلنے لگی ہیں کشتیاں، اب تو صحراؤں میں بھی چلنے لگی ہیں کشتیاں، ڈوبنے کا اب تو ساحل پر بہت امکان ہے، اب تو صحراؤں میں بھی چلنے لگی ہیں کشتیاں، ڈوبنے کا اب تو ساحل پر بہت امکان ہے، اور اب تو باندھے ہیں چراغوں نے ہواؤں کے قدم، اب تو باندھے ہیں چراغوں نے ہواؤں کے قدم، اب تو دریاؤں سے خود سہما ہوا طوفان ہے، اب تو دریاؤں سے خود سہما ہوا طوفان ہے، اور درہم و برہم نظر آتی ہے ساری کائنات، درہم و برہم نظر آتی ہے ساری کائنات، آئینہ تصویر اپنی دیکھ کر حیران ہے، آئینہ تصویر اپنی دیکھ کر حیران ہے۔ اور مدح کا مطلب کہ فاطمہ زہرا کا گھر خلد بری کی آن ہے، فاطمہ زہرا کا گھر خلد بری کی آن ہے، خوبصورت خوشنما دلکش عظیم الشان ہے، فاطمہ زہرا کا گھر خلد بری کی آن ہے، خوبصورت خوشنما دلکش عظیم الشان ہے، اور کیا شرف ہے ان کے دروازے کا کیا جانے کوئی، کیا شرف ہے ان کے دروازے کا کیا جانے کوئی، ایک فرشتہ نامہ بر ہے دوسرا دربان ہے، کیا شرف ہے ان کے دروازے کا کیا جانے کوئی، ایک فرشتہ نامہ بر ہے دوسرا دربان ہے، اور کہہ دے مٹی کو اگر سونا تو سونا ہی دکھے، کہہ دے مٹی کو اگر سونا تو سونا ہی دکھے، یہ کنیز فاطمہ کی منفرد پہچان ہے، کہہ دے مٹی کو اگر سونا تو سونا ہی دکھے، یہ کنیز فاطمہ کی منفرد پہچان ہے۔ اور ظاہر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خلد، آخری شعر کہ خلد پا سکتے نہیں ہیں دشمنان فاطمہ، خلد پا سکتے نہیں ہیں دشمنان فاطمہ، یہ حدیثوں میں رسول اللہ کا اعلان ہے، یہ حدیثوں میں رسول اللہ کا اعلان ہے۔ آئیے آخر میں دعائیہ کلمات کے لیے گزارش کر رہا ہوں